بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے فتنہ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ نعروں میں نظر آتا ہے نہ کھلے انکار میں، بلکہ سہولت، ترقی اور جدیدیت کے نام پر خاموشی سے ہمارے گھروں، دلوں اور دین میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ فتنہ تلوار لے کر نہیں آیا، یہ موبائل، اسکرین اور سہولت لے کر آیا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس فتنہ کو فتنہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ آج کا انسان خود سے یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں، یہ جو میں مان رہا ہوں، یہ جو میں کر رہا ہوں، کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو شاید یہی درست ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن فتنہ کہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن سے نکال لیں، اپنے دماغ کو صاف کر لیں، یہ پروگرام، یہ ویڈیو نہ ٹیکنالوجی کے خلاف ہے، نہ ترقی کے خلاف، نہ سہولت کے خلاف، کیونکہ مسئلہ آلات نہیں، مسئلہ اقدار کے بدل جانے کا ہے۔ دنیا بھر میں پچھلے 50 سال میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے سوال یہ ہوتا تھا، یہ صحیح ہے یا غلط؟ اب سوال یہ ہے، یہ فائدہ مند ہے یا نہیں؟ یہی تبدیلی فتنہ کی جڑ ہے۔ اب ذرا غور کریں، آج دین کے معاملے میں بھی ہم یہی سوال کرنے لگے ہیں، اس میں میرا فائدہ کیا ہے؟ اس سے میری آزادی متاثر تو نہیں ہوگی؟ اس سے میرا اسٹیٹس تو کم نہیں ہو جائے گا؟ یعنی دین کو ہدایت کے بجائے سروس بنا دیا گیا ہے۔ یہ کوئی مفروضہ بات نہیں، یہ عملی حقیقت ہے۔ آج دنیا میں مذہب، خاص طور پر اسلام، 3 طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ پہلا، اسلام بطور شناخت کہ میں مسلمان ہوں، یعنی نام کے ساتھ مسلمان لگا ہے۔ دوسرا، اسلام بطور جذبات، یعنی اسلام کے نعرے لگا لینا، اس متعلق ویڈیوز دیکھ لینا، کلپس دیکھ لینا۔ تیسرا، اسلام بطور کاروبار، کانٹینٹ اس طرح کا بنانا، ویوز کے لیے بنانا، اسلام کی بات کرنا، فالورز یعنی جو لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور چندہ یعنی چندے کے لیے، پیسوں کے لیے اسلام کی بات کرنا، اسلام کا نام لینا، اسلام کے لیے کام کرنا۔ لیکن اسلام بطور اطاعت، توجہ کیجئے گا، اسلام بطور اطاعت، اسلام بطور حدود، اسلام بطور ذمہ داری، یہ سب سے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اب یہاں سوشل میڈیا کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تحقیق شدہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا سچ کو نہیں، وہ چیز دکھاتا ہے جو زیادہ دیکھی جائے۔ فیس بک کا، سوشل میڈیا کا جو سسٹم ہے، وہ علم کی قدر نہیں، وائرل ہونے کی قدر کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج علم کم ہے، اعتماد زیادہ ہے۔ کیوں؟ غلط بھی بول رہا ہے، اعتماد سے بول رہا ہے، تو وہ وائرل ہو رہا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ مطالعہ نہیں، فیصلے ہیں۔ اور رہنمائی وہ کر رہا ہے جو زیادہ بول سکتا ہے، نہ کہ جو زیادہ جانتا ہے۔ یہ دین کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک اور اہم حقیقت
رکھنا چاہتا ہوں. آج گناہ کو چوائس کہا جاتا ہے اور اطاعت کو پریشر. یہ تبدیلی زبان کی نہیں، سوچ کی ہے. اور جب زبان بدلتی ہے تو ضمیر بدلتا ہے، اور جب ضمیر بدلتا ہے تو معاشرہ بدل جاتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے، دنیا کی محبت اب صرف پیسے تک محدود نہیں رہی. آج دنیا کی محبت میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں. نظر آنا، پسند کیا جانا، دوسروں سے آگے نکلنا، اور یہ خیال اور تصور اور خواہش کے اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. یہ مقابلہ انسان کو محنتی نہیں، بے چین بناتا ہے. اور بے چین انسان حدود کا خیال نہیں رکھتا. یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ سب صرف نوجوانوں کا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نئی نسل کو سہولت تو دی مگر سمت نہیں دی. ان کے ہاتھ میں موبائل دیا مگر معیار نہیں دیا. یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سب اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں. یہ ایک پورا نظام ہے جو انسان کو خواہش کے تابع بناتا ہے اور خواہش کو حق کا معیار بنا دیتا ہے. اسی لیے یہ فتنہ کھلے انکار کی شکل میں نہیں آتا، یہ دلیل کے لباس میں آتا ہے، آسانی کے نام پر آتا ہے اور دین ہی کے الفاظ استعمال کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس فتنے کا مقابلہ نعرے سے نہیں ہوگا، جی گالی سے نہیں ہوگا، اور جذباتی ویڈیوز سے بھی نہیں ہوگا. اس کا مقابلہ ہوگا سمجھ سے، شعور سے، تحقیق سے اور اصل دین کی طرف واپسی سے. یہ ویڈیو کسی پر الزام نہیں، یہ ایک آئینہ ہے. اگر اس میں ہمیں اپنی شکل نظر آ جائے تو قصور آئینے کا نہیں، یہ صرف تعارف تھا. آگے ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ یہ فتنہ کہاں سے آتا ہے، اس فتنے کے کون کون سے رخ اور کون کون سی صورتیں ہیں، کیسے پھیلتا ہے، کن لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. ان سب چیزوں پر ہم بات کریں گے، کیونکہ اسلام ہر دور کے لیے ہے، لیکن ہر دور کا تصور، سوچ اور جنم لینے والے خیالات یہ اسلام نہیں ہوتے.